السلام علیکم ایوری ون۔ میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، بہت پریشان ہوں۔ میں اپنی ان مشکلات سے تنگ آ چکی ہوں۔ آپ سبھی بتائیں کہ مجھے اپنے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا میں اپنی ان مشکلات سے تنگ آ کر اپنے اللہ سے بدظن ہو جاؤں، یا پھر میں اس ساری مشکلات کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہرا دوں۔ یا اگر آپ سب کے پاس میری ان مشکلات کا حل ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ایک شخص تھا رشید۔ وہ دوسروں کا بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر انسان سے اعلیٰ تر ہے، برتر ہے۔ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ دوسروں کو اپنے سے بہت زیادہ حقیر جانتا تھا، لوگوں کی آگے ٹانگ اڑاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پارک میں تاش کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کے گھر سے ایک کال آتی ہے اور وہاں سے اسے کہا جاتا ہے کہ رشید، تمہاری بیوی بہت بری حالت میں ہے، وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، جلدی سے گھر آؤ، اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ رشید اپنی عادت سے مجبور وہ اس بات کو بالکل بھی سیریس نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لے جاتے ہیں، آ جاتا ہوں، اور اسی طرح سے کہہ کر فون کو بند کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دیتا ہے، تاش کھیلنے لگ جاتا ہے کہ اچانک سے پھر رنگ بیل بجتی ہے اور فون آتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری بیوی کی کنڈیشن بہت زیادہ بری ہے، اسے ابھی فوراً ہسپتال لے کر جانا ہے۔ بیسیکلی رشید کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، اور جب رشید کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری بیوی کو ایمرجنسی لے کر جانا ہے تو تب رشید وہاں سے جلدی جلدی اٹھتا ہے اور ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں اس کو ایک اندھا فقیر ملتا ہے۔ وہ اندھا فقیر اس کو کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ رشید اپنی عادت سے مجبور فقیر کو حقیرانہ نظر سے دیکھتا ہے اور اپنی ٹانگ سے اس کی ٹانگ اڑا کے اسے گرا دیتا ہے اور اسے دیکھ کر طنزیہ ہنسی کے ساتھ آگے گزر جاتا ہے۔ آگے جب وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے اور آپریشن تھیٹر کے باہر جا کر کھڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر باہر نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں، مبارک ہو رشید، اللہ نے تمہیں بہت پیارے بیٹے سے نوازا ہے۔ رشید کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہتی، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک پرابلم ہے۔ رشید پوچھتا ہے، وہ کیا؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ رشید کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ رشید وہیں پہ گر جاتا ہے اور کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور پریشان حال سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اس اندھے فقیر کی ٹانگ اڑائی تھی، شاید اللہ نے مجھے اسی کی سزا دی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رشید کو اپنے اس بچے سے سخت نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اس بچے سے بات بھی نہیں کرتا، اسے بلاتا بھی نہیں ہے۔ لیکن رشید کی بیوی بہت دیندار خاتون ہوتی ہے۔ رشید کی بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے ہسبینڈ کو ہدایت دے دے اور میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ اور اس کے ساتھ ہی رشید کی بیوی اپنے بیٹے کو قرآن پاک سکھانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ہوتا تو اندھا ہے لیکن ذہنی طور پر بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ رشید اپنے اس بیٹے سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا۔ پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے، آگے جا کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا تو معذور بھی ہے۔ اب رشید کو اپنے بیٹے سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت ہو جاتی ہے، وہ اس کو بالکل بھی پیار نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو 2 بیٹوں سے نوازتا ہے۔ وہ ان سے بہت پیار کرتا ہے، انہیں وقت دیتا ہے، ان کے لیے کھلونے لے کر آتا ہے۔ لیکن سلیم جو اس کا بیٹا اندھا اور معذور ہوتا ہے، اس کو وہ پوچھتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کی بیوی اپنے بیٹے کو قرآن پاک سکھانے میں مصروف رہتی ہے، وہ اپنے بیٹے کی خوب خدمت کرتی ہے، وہ اپنے بیٹے کی بہت اچھی پرورش کرتی ہے۔ ایک دن رشید کہتا ہے کہ میں
جب گھر پہنچا تو میرا اندھا بیٹا سلیم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا، بابا مسجد چلیں؟ رشید کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے مسجد چلیں؟ اس کو مسجد کا راستہ کیسے پتا ہے؟ میں نے اس سے کہا، سلیم تمہیں مسجد کا راستہ پتا ہے؟ سلیم نے کہا، جی بابا مجھے مسجد کا راستہ پتا ہے۔ رشید کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، شاید اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھے ہدایت دینی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور میں اس کے ساتھ مسجد چلا گیا، اور میں حیران رہ گیا کہ اس کو مسجد کا سارا راستہ پتا تھا، جو کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں پہلی دفعہ مسجد گیا تھا۔ وہاں جا کے سلیم نے مجھ سے کہا، بابا قرآن پاک کھولیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ سلیم نے کہا، بابا قرآن پاک کو ایک بار کھولیں تو صحیح۔ میں نے قرآن پاک کھول لیا۔ سلیم نے کہا، بابا سورہ کہف کھولیں، سورہ کہف نکالیں۔ میں نے سورہ کہف نکال لی۔ سلیم سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگ گیا۔ رشید کہتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیران ہو گیا کہ اس بچے کو، اس اندھے بچے کو قرآن پاک کی تلاوت بھی آتی ہے، اور یہ بغیر دیکھے قرآن پاک بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس دن میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر نظر اٹھائی اور اللہ سے کہا، اے اللہ، اندھا یہ نہیں ہے، اندھا تو میں تھا جو سائٹ کے ہوتے ہوئے بھی تجھے نہیں پہچان سکا، صحیح غلط کی پہچان نہیں کر سکا، اچھی اور بری بات کو پرکھ نہیں سکا۔ آج تک میں نے مسجد کا رخ نہیں کیا، لیکن یہ میرا بیٹا سلیم، جسے میں اندھا سمجھتا تھا، اپاہج سمجھتا تھا، حقیر جانتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا، آج یہ بچہ مجھے مسجد لے کر آیا، اور اس نے مجھے احساس دلایا کہ تو کتنا رحمان و رحیم ہے۔ اور اس دن کے بعد میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ مجھے سلیم سے دن بدن محبت ہوتی گئی۔ میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا، لوگوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دیا، مذاق ہنسی کرنا چھوڑ دیا، دوسروں کو تانے کسنا چھوڑ دیے، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اپنے اس بیٹے سلیم کی وجہ سے میں کس طرح سے دیندار بن گیا۔ دن بہ دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کرتا گیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا گیا۔ میں گھر جاتا تو سب سے پہلے سلیم کا پوچھتا، میں سلیم کے پاس بیٹھتا۔ اب میں سلیم سے ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ مجھے دوسرے 2 بچوں سے بھی زیادہ سلیم سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ سلیم نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ مجھے ہدایت ملی تھی تو سلیم کی وجہ سے ملی تھی۔ میں دکان پر بھی جاتا تو کال کر کے پوچھتا کہ سلیم کیسا ہے۔ گھر آتا تو سب سے پہلے سلیم کا پوچھتا کہ سلیم کیسا ہے۔ بس ایسے ہی وقت گزرتا گیا، اور ایک دن میں بزنس کے سلسلے میں کہیں باہر چلا گیا، اور کافی دن گزر گئے، لیکن میں فون کر کے پوچھتا رہتا تھا بچوں کا حال کیسا ہے، سلیم کیسا ہے۔ بیوی ہر بار یہی بتاتی کہ سلیم بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن جب میں گھر واپس گیا تو سلیم وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے بیوی سے پوچھا، سلیم کہاں ہے؟ بیوی خاموش رہی اور آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا۔ میں نے باقی 2 بچوں سے پوچھا، بیٹا سلیم کہاں ہے؟ ایک بیٹا بولا، بابا سلیم جنت میں ہے۔ رشید وہیں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اپنی بیوی سے کہا، مجھے بتایا کیوں نہیں کہ سلیم چلا گیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ کے پیچھے سے سلیم شدید بیمار ہو گیا تھا، اور اچانک ایک دن سلیم کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہا، لیکن ہم آپ سے کانٹیکٹ نہ کر سکے۔ رشید بہت رویا، اور اس وقت رشید نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میں نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، اس ایک بچے نے میری زندگی بدل دی، اس ایک بچے کو تو نے میری طرف بھیجا تاکہ میں تیری طرف پلٹ کے آ جاؤں، تاکہ مجھے تیری یاد آئے
اور جب اس بچے کا پرپس ختم ہو گیا تو اس کو تو نے اپنی طرف بلا لیا، کیونکہ وہ تیری امانت تھی۔ بہنوں اور بھائیوں، ڈو یو ناؤ کہ سلیم کون ہے؟ سلیم ہماری زندگی میں وہ موجود وہ مشکلات ہیں، وہ ہرڈلز ہیں، وہ تکلیفیں ہیں جن سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ سلیم وہ مصیبت ہے جس سے ہم سب کو نفرت ہے، لیکن کیا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ سلیم کیوں آیا ہماری زندگی میں؟ ڈو یو ناؤ کہ سلیم کی آنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹ سکیں، تاکہ مشکلات سے گزر کر، ان تکلیفوں سے گزر کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو۔ سلیم کو ہماری زندگی میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم اس سافٹ ویئر کو اپنا سکیں جس کو اپنا کر ہماری زندگی میں ہماری اصلاح ہو، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب چلے جائیں۔ بس ہمیں ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ خدارا سلیم سے نفرت مت کیجیے، سلیم سے نفرت مت کیجیے، اپنی مشکلات سے نفرت مت کیجیے۔ اکثر یہ ہمیں سدھارنے، ہماری اصلاح کرنے آتی ہیں، ہمیں اپنے اللہ کے قریب کرنے آتی ہیں۔ اور بس یہی تھا میرا آج کا میسیج۔ میں بھی بہت مشکل میں ہوں، ہم سب بہت مشکل سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اس سے ہارنا نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس مذہب اسلام کا حصہ ہیں جس کے انبیاء، جس کے رسولوں نے پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مصائب سے گزرے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو بس مجھے بھی ہار نہیں ماننی، آپ کو بھی ہار نہیں ماننی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کوئی ہمیں کچھ بھی کہے، کتنا بھی برا بھلا کہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ بس ہر قسم کے حالات میں اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔